مسجد کو جو عزت، شرف اور فضیلت حاصل ہے وہ صرف اس وجہ سے ہے کہ مسجد کی نسبت اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ آپ اس بات سے بخوبی آگاہ ہیں کہ ان دنوں مسجد اقصی یہود کے حملوں کا شکار ہے، اور دنیا میں کوئی ملک ایسا نہیں ہے، چاہے وہ یہودی ہو یا مسلمان ہو یا عیسائی ہو، کوئی ملک ایسا نہیں ہے کہ جس ملک کے عوام اس توہین، بربریت اور اس جنگی استعمار کے خلاف سراپا احتجاج نہیں۔ جہاں پر بھی خون گرتا ہے، چاہے مسلمان کا گرے، چاہے یہودی کا گرے، چاہے عیسائی کا گرے، خون تو انسان کا ہے۔ تو جب بھی انسانی خون کہیں پر بھی گرتا ہے تو جو پرامن لوگ ہیں، انسانیت نواز لوگ ہیں، وہ پریشان ہوتے ہیں اور اس پہ اپنا احتجاج ریکارڈ کرواتے ہیں۔ ہم سب دعا گو ہیں، اللہ تعالیٰ عالم اسلام کو اتحاد نصیب کرے۔ اتحاد کے بغیر کفار کا مقابلہ ممکن نہیں ہے۔ سیانے لوگ کہتے ہیں کہ اگر چڑیاں بھی اتحاد کر لیں تو شیر کی کھال نوچ لیتی۔ اتحاد بڑی طاقت ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلامی ممالک معاشی طور پہ، سیاسی طور پہ، ٹیکنالوجی کے حوالے سے کمزور ہیں، لیکن اگر اتحاد ہو جائے تو پھر ان کے سامنے کوئی دنیا کی طاقت ایسی نہیں جو ٹھہر سکے۔ ہم سب کو اللہ کی حضور سجدے میں گر کے یہ دعا کرنی چاہیے کہ پروردگار، ہر وہ شخص جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، اور ہر وہ ملک جن کا سرکاری مذہب اسلام ہے، اے اللہ ان ممالک کو اتفاق اور اتحاد نصیب فرما۔ اس کے بغیر مسجد اقصی کی آزادی ممکن نہیں۔ آج ہم جو سمجھیں گے کہ ہم مسجد اقصی کے لیے کیوں تڑپتے ہیں اور ہماری اس سے کیوں عقیدت، پہلی بات یہ سمجھیں کہ کوئی بھی جو مکان ہوتا ہے، مکان کو شرف یا عزت اس کے اپنے وجود کی وجہ سے نہیں ملتی، اس کی عزت، شہرت، فضیلت اس کے مکین کی وجہ سے ہو۔ مکان بڑا ہی اچھا کیوں نہ ہو، اگر وہ کسی غلط کام کے لیے منسوب ہو جائے تو کوئی اس مکان سے محبت نہیں کرتا۔ یہ آپ نے کئی شاہی محلات دیکھے ہوں گے، اجڑے پڑے ہیں۔ جب تک بادشاہ کے ساتھ نسبت تھی تو بڑی عزت رو تھی، جیسے بادشاہ سے نسبت ختم ہوئی تو وہ رون دیے گئے۔ وہاں پہ جانور پیشاب کرتے ہیں، خود رو جھاڑیاں اگتی ہیں، کوئی پرسان حال نہیں۔ اسی طرح جو مسجد ہے، مسجد کو جو عزت، شرف اور فضیلت حاصل ہے وہ صرف اس وجہ سے ہے کہ مسجد کی نسبت اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ وہ جگہ ہے، وہ مکان ہے کہ جہاں پر مسلمان باوضو ہو کے، پاک صاف کپڑے پہن کے اپنے اللہ کے حضور سجدہ کرتے۔ تو مسجد کوئی بہت بڑی ہو، مسجد کسی ڈیرے کی کچے فرش والی ہو، مسجد کا احترام مسجد کا احترام، اس میں کوئی تھوکے گا نہیں، کوئی جوتوں سمیت جائے گا نہیں، کوئی اس میں سموکنگ، سگریٹ نوشی نہیں کرے گا، کوئی اس مسجد میں کہکا نہیں لگائے گا، کوئی اس مسجد میں ایسی بات نہیں کرے گا جو مسجد کے احترام کے خلاف ہو۔ تو یہ مسجد کا درجہ ہے اہل اسلام کے نزدیک کہ ہم اس جگہ کا احترام اور عزت اس وجہ سے کرتے ہیں کہ اس کی نسبت ہمارے اللہ کے ساتھ ہے، رب کے ساتھ اس کی نسبت ہے۔ پھر جو مسجدیں ہیں، مسجدوں میں درجے ہیں۔ ایک وہ مسجد ہے جس کو آپ مصلی بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی آپ نے ڈیرے پہ مسجد بنا لی، وہ ایک جگہ مخصوص ہو گئی ہے کہ یہاں پہ جو بندہ، کوئی مہمان آئے یا گھر کا ایک بندہ ہو، دو بندے ہو، وہ وہاں پہ نماز پڑھ لیں۔ نماز کا وقت مخصوص نہیں ہوتا، جب اپنے کام کاج سے فارغ ہوا تو آ کے نماز پڑھ لی، ایک وہ مسجد ہے، اس کا درجہ اور ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایک آپ کے گاؤں کی مسجد ہے جہاں پر 5 وقت نماز جماعت کے ساتھ ہوتی ہے، اس کا درجہ اور ہے۔ اس مسجد میں آپ جب جماعت کے ساتھ آ کے نماز پڑھتے ہیں تو پھر آپ کو ایک نہیں، آپ کو 27 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، 27 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ وہ مسجد جو گاؤں کی مسجد ہے جہاں پہ جماعت کے ساتھ نماز ہوتی ہے۔ پھر اس سے اگلا درجہ اس مسجد کا ہے جس مسجد میں نماز جمعہ ادا کی جاتی ہے، کہ جمعہ کے دن ارد گرد سے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، واعظ سنتے ہیں، دین سیکھتے ہیں، با ادب ہو کے دین کی معلومات لیتے ہیں، پھر عمل کا وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اپنائیں گے۔ نماز جمعہ ادا ہوتی ہے اس مسجد میں، جو شخص جماعت کے ساتھ آ کے نماز پڑھتا ہے اس کو 500 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، یعنی یہ درجے ہیں مسجدوں کے۔ اسی طرح پھر آگے 3 مسجدیں ایسی ہیں، ان سے اوپر جو درجہ ہے، 3 مسجدیں ایسی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم خاص الخاص عبادت کے لیے اپنی سواریاں تیار کرو کہ ہم نے وہاں پہ جانا ہے عبادت کے لیے، کہ وہ جگہ خاص ہے، متبرک ہے، تو فرمایا 3 مسجدوں کے علاوہ کسی اور کا ارادہ نہ کرو۔
فرمایا سب سے پہلے مسجد حرام بیت اللہ شریف. فرمایا جو شخص اس مسجد میں آ کے ایک نماز جماعت کے ساتھ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو 1,00,000 نمازوں کا ثواب عطا فرمائے. دوسرے نمبر پہ فرمایا میری یہ مسجد. اس وقت حضور مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے. فرمایا دوسرے نمبر پہ میری یہ مسجد مسجد نبوی. فرمایا جو شخص میری مسجد میں آ کے نماز پڑھے گا جماعت کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کو 50,000 نمازوں کا ثواب عطا فرمائے. اور تیسرے نمبر پہ حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیسرے نمبر پہ مسجد اقصیٰ ہے. صحابہ سے فرمایا اس میں ایک نماز کا ثواب 5,000 نمازوں کے برابر ہے. اور ایک روایت میں 25,000 کا بھی ملتا ہے. لیکن زیادہ جو بات محدثین نے ارشاد فرمائی وہ 5,000 نمازوں کی. تو یہ وہ مسجدیں ہیں جن کی تخصیص کی حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم.